آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ لے لیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک منٹ کر لیں، آپ چھوڑ دیں، کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ دیکھ رہی ہے، ساری قوم دیکھ رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ایک مفرور شخص کو جو سزا یافتہ تھا، جس طرح سے اسے ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہمارے ایمبیسڈر نے سی آف کیا، وہ بھی تاریخ میں ایک لکھا جائے گا۔ جن کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کرنا اس کا فرض تھا، اس کو وہ ریسیپشن کر کے وہاں چھوڑنے جاتا ہے۔ اور پھر جس طرح سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ہائی کورٹ کی، کمال ہے۔ ایک طرف تو سابقہ وزیر اعظم کو ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کمرے سے، ہائی کورٹ کے کمرے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے سے جس طرح اس کو تشدد کر کے گرفتار کیا جاتا ہے، اور جس طرح ہائی کورٹ کے عملے پر تشدد کیا جاتا ہے، وکلاء پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کی ملکیت جو دروازے تو اور جو ٹیبلز تھے اور جو وہاں چیزیں موجود تھیں کمرے کے اندر، جس طرح ان کو توڑا جاتا ہے اور توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، اور اس پر جو ہے آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے 11 مئی کو کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر انہیں گرفتار کیا گیا، اور ایکسیس ٹو جسٹس کی بنیادی حقوق کو ہی ڈینائل یہ کی گئی۔ تو اس کے بعد ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے اور آپ سب نے دیکھا کہ جس طرح ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے، انہی ذل سبحانی کے جن کو لایا گیا ہے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے، وہ کیسے آپ کاغذات نامزدگی منظور کر سکتے ہو؟ ہمارے تو امیدواروں کے، آج میرے داماد کو جو ہے اس کے ڈیرہ غازی خان سے عمر کھوسا کے پرپوزر اور سیکنڈر کو اٹھا لیا گیا ہے، اور غائب ہیں، ریٹرننگ آفیسر صاحب غائب ہو گئے ہیں، اور ان کے بھائی کے جو ہیں وہ 2 پرچے اور درج کر کے کہا پہلے بیل کروا کے لاؤ، جو سابقہ ایم پی اے سٹنگ تھا پی ٹی آئی کا۔ یہ سارے جگہ آل اوور پاکستان ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ۔ یہاں جناب ذل سبحانی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے انہیں 62(1)(f) میں تاحیات نااہل قرار دیا ہوا ہے، اور اس پر نظر ثانی بھی سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی۔ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو یہ شک تھی کہ جو 184(3) کی جو ہوں گی، جو بھی کیس فیصلہ ہوں گے، اس کی 30 دن کے اندر اپیل کا حق دیا گیا تھا، اسے بھی سپریم کورٹ نے مسترد کیا 8-7 کے ریشو سے۔ اس کو یعنی ریٹروسپیکٹیوٹی آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ تو جس کا مقصود اور مطلب یہ ہوا کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشن کے زمرے میں آ کر وہ فائنلٹی اٹین کر گئی محترم نواز شریف صاحب کی نااہلی، تاحیات نااہلی۔ اب اگر کوئی ایک طریقہ تھا اس کو دور کرنے کا، کیونکہ وہ تو الیکشن ایکٹ کی 2017 کی جو ترمیم تھی وہ تو سانے آ گئی، تابع آ گئی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے وہ مسترد کرنے کے اس اپیل کی شک کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طریقے سے آپ نے اسے اہلیت دینی ہے، یا اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ کا ہے اس کو آپ نے اوور ریچ کرنا ہے، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آرٹیکل 184، آرٹیکل 96 میں F1 میں 90F1 میں آپ ترمیم کیجئے گا کہ جو 1C جو 1F کیا ہے کہ جو صادق اور امین نہیں ہوگا وہ تاحیات اس کو نااہل کیا گیا ہے، وہاں آپ ترمیم بھلے کر لیجئے گا کہ اس کی میعاد پرووائیڈڈ کر کے کہ میعاد اس کی 5 سال ہوگی، آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گا، صرف ایک ہی طریقہ۔ اور چونکہ پارلیمان ہے ہی نہیں، آئین تو ترمیم ہو نہیں سکتا ہے، تو
تو یہ ان کے تو بادشاہ سلامت کے جو ہے کاغذات نامزدگی سارے منظور کر لیے گئے، اور ہمارے کسی امیدوار کے ابھی تک جو ہے اعلان نہیں کیا گیا. اور کل جو آخری تاریخ ہے اس پر بھی دیکھیے گا کہ کس قسم کی یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ ہے. اور اس سوشل میڈیا کے زمانہ میں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس کو بالکل نظر انداز کر کے دیکھ نہیں رہی ہے، سبھی دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ نے یہی فیصلہ طے کر کے آئے ہو لندن پلان کے مطابق کہ بادشاہ سلامت کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانا ہے، تو پھر خدا را یہ کیوں اذیت اور کرب میں قوم کو ڈال رہے ہیں؟ جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، اس سے انسٹیبلٹی بڑھے گی، پاکستان کی معیشت ڈوبے گی، اور یہ کوئی پاکستان کا جو بہی خار نہیں کر سکتا ہے. خدا را آپ نے لندن پلان کے تحت ایک ایک کر کے اس طرح اپنے کیسز کو تو بڑی سرعت کے ساتھ فیصلے کروا کے آپ بری ہو گئے، پوتر ہو گئے. تو کیا وہ پاناما لیک کے جو پاناما میں جو انڈیپینڈنٹ جو ہے دنیا کے مانے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے تصدیق اور تفتیش کی ساری دنیا کی، وہ صرف شریف خان وعدے کے بارے میں نہیں تھی، وہ باقی دنیا کے بھی تھے. جو غیرت مند جو تھے جن کے بارے میں آئے وہ مستعفی ہو گئے. لیکن ہم نے وہ 6 جو آف شور کمپنیز تھی، کہتے ہیں جی نام نہیں ہے نواز شریف کا، نام نہیں. او بھائی 6 آف شور کمپنیز جو شیل کمپنیز ہیں وہ ہیں ہی آپ ہی کی. اور جس طرح سے منی لانڈرنگ ہوئی، جس طرح سے لیئرنگ ہوئی، جس طرح سے قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہوئے، جس طرح سے اسحاق ڈار کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آیا، جس طرح سے براڈ شیٹ جو یعنی ایسٹس فائنڈنگ جو ایک نیب نے اس وقت کی نیب نے اپوائنٹ کیا تھا بین الاقوامی ڈیٹیکٹیوز کو، انہوں نے جو ان کی ان ارتھ کی ساری پراپرٹیز، اور جس طرح سے پھر جے آئی ٹی بنی اور 10 والیوم سپریم کورٹ میں دیے گئے، وہ سب یہ کہتے ہیں ردی کی ٹوکری تھی جی وہ. تو پھر تو ماشاءاللہ آپ تو پوتر ہو گئے، اور بعد میں آپ دھرتی ماں کو لوٹنے کا جس طرح سے آپ نے ہر دفعہ مرتبہ کیا ہے، آپ چوتھی مرتبہ پھر لوٹ کے جا رہے ہیں. قوم دیکھ رہی ہے اور اب لوگوں کو آپ نہیں بنا رہے. اتنی دھاندلی کے باوجود پری پولنگ کے 8 فروری ہونے دیں، الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ کرنے دیں. پھر خائف کس لیے، ڈرتے کس لیے؟ یہ ساری آپ کی جو چل رہی تھی ابھی آپ کو دکھائی گئی ہے. بلے کے نشان کو کیا آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ کیوں کر سمبل رکھا گیا ہے؟ یورپ میں تو سمبل نہیں ہے کیونکہ وہاں سب ایجوکیٹڈ ہے. یہاں ہماری جو ان ایجوکیٹڈ ہیں، جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ نشان پر ہی ووٹ دیتے ہیں. تو آپ پاکستان کے غریب آدمی کو، کسان کو، مزدور کو، دہقان کو، ایک محنت کش کو آپ اس کے بنیادی حق سے محروم کرتے ہیں جب آپ سمبل کو ہٹا دیتے ہیں. اور یہ خوش نہ ہوں، کل کو شیر کی باری آ سکتی ہے، پرسوں تیر کی باری آ سکتی ہے. تو یہ کب تک کھیل تماشا آپ کرتے رہیں گے؟ اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے. اطہر من اللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں لکھا کہ 47 سے ہم جو کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ، کسی کو پھانسی دے دیتے ہیں، کسی کو تاحیات نااہل کرتے ہیں، کسی کو آج ہم نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے، یہ جمہوریت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. خدا را ہوش کے ناخن لیں اور ملک کو آگے چلنے دیں، تاکہ ملک جو ہے عوام کا ہے. عوام ہی کی ریاست کو اگر دیکھیں تو ریاست وجود میں ہی تبھی آتی ہے جب آپ الیکشنز کروا کے ان کے نمائندوں کو ان کی حق کے حکمرانی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کی تابع دے دیں. جب تک آپ ملکیت عوام کو ان کے مسائل، ان کی حکمرانی پر نہیں دیں گے، تب تک جو ہے آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اور پھر آیا آرٹیکل 5 میں لکھا گیا کہ وفاداری آئے عوام کے ساتھ اور تابعداری آئین کے ساتھ. یہ لازم کر دی گئی ہے ہر پاکستانی پر، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ فوج کا سربراہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، صدر ہو یا ہو. تو تابعداری اور وفاداری عوام اور آئین کے ساتھ ہے. تو اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے الیکشنز کو فیئر اینڈ فری ہونے دیں.
تبھی ہمارا مملکت جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی کر پائے گی. تھینک یو جی. خوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے آر او کا معاملہ کوارٹ کا چیلنج کیا سپریم کورٹ میں، ہم یہ دیکھتے ہیں، قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ سندھ کے چیف الیکشن کو تبدیل کر دیا ایک جماعت کے اعتراض کے اوپر ایم کیو ایم کے، جبکہ یہاں پر ایک آر او کا معاملہ تھا، اس کا تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کو چیلنج کرنے سے کیا پیغام دیا گیا؟ دیکھیں یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو آر اوز ہیں، ریٹرننگ آفیسرز ہیں، وہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر یا اے ڈی سی جیز ہیں ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی میں. ان کے تو جس طرح سے شاہ محمود قریشی کو جب سپریم کورٹ نے بیل لی تو ان کو جس طرح سے دھکے دیے گئے، وہ دراصل شاہ محمود قریشی کو دھکے نہیں دیے گئے، وہ سپریم کورٹ کو دھکے دیے گئے. سپریم کورٹ کے اس حکم کی تذلیل اور تضحیق کی گئی ہے. اور ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے اسلام آباد اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان اور دیگر رہنما نیوز کانفرنس کر رہے تھے. لطیف کھوسا کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی اس بار بھی میدان مارے گی، عوام کی محبت ہمارے ساتھ ہے. بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.